सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ पंच के साथ मैं हूँ महरुख शहरियार। मशरिक़े वुस्ता का बहरान हल होने के बजाय दिन ब दिन संगीन होता जा रहा है। अमेरिका और ईरान की तरफ से खुले समंदरों में कार्गो जहाज़ों पर हमलों की नई जारहाना हिकमत अमली ने दुनिया को एक ऐसे नए बहरान की तरफ धकेल दिया है जिसके असरात कई दहाइयों तक महसूस किए जाएंगे। मिसाइलों के बाद पानियों की जंग ने आलमी मईशत को भी खतरे में डाल दिया है। उधर इसराइल ने धमकी दी है कि अमेरिका की इजाज़त मिलते ही खामनाई के पूरे ख़ानदान को ख़त्म करके ईरान को दोबारा पत्थर के दौर में भेज दिया जाएगा। अमेरिका का इल्ज़ाम है कि ईरान में शिद्दत और एतदाल पसंदों में इख्तिलाफात अमन मुआहदे में रुकावट बन रहे हैं, जिसके जवाब में ईरानी क़यादत वाज़े कर रही है कि ईरान में कोई शिद्दत पसंद नहीं है, सब इनकलाबी हैं। दूसरी जानिब अमरीकी बहरिया के सरबराह को बरतरफ कर दिया गया है। सीज़ फायर के दौरान भी अमरीकी सदर एक बार फिर धमकी देते हुए नजर आए हैं और दूसरी बार मुआहदे की ख्वाहिश का इजहार करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इस बदएतमादी की फ़ज़ा में ईरान और अमेरिका के कोई अमन के मुआहदे सामने आ सकेंगे, कि कोई अमन मुमकिन हो सकेगा? इसी सवाल को आगे बढ़ाएंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं हमारे सीनियर पैनलिस्ट एहतशाम उल हक साहब और आईआर एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं हामिद खान अल मशरिकी साहब। दोनों को वेलकम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। एहतशाम साहब, हम ये देख रहे हैं कि पहले तो ये मिज़ाइलों की जो जंग थी वो जारी थी, एक जानब से मिज़ाइल जा रहे थे, दूसरी जानब से बम्बार्टमेंट हो रही थी। अब पानियों के अंदर एक नई जंग शुरू हो गई है जिसने नया तनाज़ा खड़ा कर दिया है। और इस हवाले से जो सदर ट्रंप हैं, ज़ाहिर है उनका स्टेटमेंट भी बहुत वाज़ेह है, बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है। वो कह रहे हैं कि ये जारी रहेगा और उस एतमाद के साथ जारी रहेगा कि ईरान याद रखेगा। देखें, बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट सामने आना शुरू हो गई है। बहुत ही सिग्निफिकेंट एक जिसको कहते हैं एक पेशरफ्त हुई है। अब जिस तरीके से अब्बास अराग़ची वज़ीर ख़ारजा ईरान के एक डेलीगेशन के साथ पहुंच रहे हैं और उसके बाद तो अब ये लग रहा था कि जो मायूसी फैली हुई थी, गैर यकीनी की सूरत हाल थी, बड़ी हद तक दूर हो गई है। और मेरी इत्तला ये है कि दूसरी तरफ अमेरिकन डेलीगेशन जो है ना, वहाँ पे भी आने की बात हो रही है। उनके भी इम्कानात बहुत ज़्यादा हो गए हैं। जो सफारती ज़राए से पता चल रहा है कि अब उनको वो भी शायद इंतज़ार में थे कि ईरानी डेलीगेशन आए तो हम भी अपना डेलीगेशन भेजें। तो देखें जी, एक दफ़ा फिर इस्लामाबाद में मरकज़ बन गया, मुतहरिक हो गई हमारी। आप देख लें, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री भी, फील्ड मार्शल साहब भी और हमारे प्राइम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब भी राब्ते सारी दुनिया के साथ आप देख लें, बड़े बड़े कैपिटल के साथ मौजूद हैं। ख़ास तौर पे आपने देखा कि जाइंट ड्राफ्ट पेपर जिस पे काम किया हमने, पाकिस्तान ने और चाइना ने मिलके, उसकी बुनियाद पर लग रहा है कि मामलात को आगे ले जाया जाएगा। तो ये मारूख इस लिहाज से देखा जाए तो ये पाकिस्तान के जो एक बहुत बड़े एफर्ट रात दिन तय हो रहे थे और पिछली रात से ख़ास तौर पे हो रहे थे कि ईरानियों को बताया जा रहा था कि आप नए हुर्मुज़ के मसले को सामने रख के आप कोई स्ट्रॉन्ग पोजीशन ना लें और ये ना कहें कि हमने नहीं आना। वो तो ज़ाहिर है, अब उन्होंने कहा आप नए हुर्मुज़ पे, अब उस वक्त हम पीछे हटेंगे जब ब्लॉकेड उसका ख़त्म हो जाएगा। अब ये जो अंदर से तलात आ रही हैं वो यही है कि जी आप बातचीत आके करें, शुरू कर दें। ये प्रोसेस में बातचीत जब आगे चलेगी तो फिर बहुत सारी चीज़ें तय हो जाएंगी। और ये भी कहा जा रहा है कि कोई बाइद नहीं है कि प्रेसिडेंट ट्रंप भी ना आ जाएं। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप खुद आना चाहते हैं, क्रेडिट भी लेना चाहते हैं। अब यही कहा जा रहा है कि कोई एक किस्म का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो जाए और उसके बाद ये कि अगर फ़र्ज़ करें कोई डिटेल तय करनी है, चाहे न्यूक्लियर का इशू है, सैंक्शन का मसला है, जो एस्टेट अनफ्रीज़ करने हैं उनका मसला है, ये जो कहा जा रहा है 15 साल का मॉरेटोरियम जो दिया जाएगा कि वो कोई अपना एनरिच नहीं करेंगे यूरेनियम को, और साथ साथ ये भी तय किया जा रहा है कि जी वो अपना ये जो इस वक्त 440 ग्राम का यूरेनियम है इसको वो मेडिकल पर्पज़ के लिए जनाब डाइल्यूट कर देंगे। तो ये वो डेवलपमेंट्स हैं जिसके बारे में सफारती ज़राए भी कह रहे हैं कि हुकूमत भी कह रही थी कि असल इश्यूज़ ये हैं जिनके ऊपर टेंटेटिव एक एग्रीमेंट हुआ था और एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग पैदा हुई थी। और लेकिन बाद में अपना हुर्मुज़ पे आपने देखा जिस तरह कंट्रोल किया ईरान ने और फिर आगे बीच में अमेरिकन बीच में आ गए और उन्होंने ब्लॉकेट कर दिया। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये बहुत ही विन विन सिचुएशन पैदा करने की कोशिश की जा रही है। हाँ, पीट हेगसेट आपने देखा वज़ीर दफ़ा ने फिर हार्ड हिटिंग बातें की हैं, वही तड़ी लगाने वाली बात की है, अपनी शराइत की बात की है। तो एक बात तय है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का आज रात पाकिस्तान पहुंचना ये बहुत बड़ी मारूख इंडिकेशन है कि मामला सुलह सफाई की तरफ जा सकता है, मामला बातचीत के ज़रिए तय हो सकता है। और इसमें ये बात माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान जो रात से पूरी मेहनत कर रहा था
फील्ड मार्शल साहब, बाकी लोग भी, और यही मैसेजिंग सिग्नलिंग जो है ना वो अमेरिकन के साथ भी हो रही थी। वो भी अब मेरी इत्तला है कि वो भी अब आने के लिए तैयार हैं, इम्कानात बढ़ गए उनके आने के। तो मेरा ख्याल है ये वो वक्त आ गया कि जिसके बारे में बहुत ज़्यादा मायूसी थी, क्या होगा। अभी आप देख लें जिस तरीके के सिक्योरिटी अरेंजमेंट इतने टॉप लेवल के किए गए हैं और जिस तरीके से लॉजिस्टिक प्लान यहाँ पे इस्लामाबाद में बनाया गया है। अभी देख लें 10 का कहा जा रहा है कि बड़े अमरीकी जहाज़ यहाँ पे खड़े हैं, उनकी टीमें भी यहाँ बैठी हैं, और अपना ये भी ईरान के लोग भी यहाँ पे बैठे हैं, हर किसी ना किसी सतह पे। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के एफर्ट अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो रहे हैं। और इत्तलात यही है कि चाइना जो है, और ख़ास तौर पे चाइना के साथ साथ मोहम्मद बिन सलमान, वो जो है ना वो इस मसले को चाह रहे हैं कि किसी तरीके से सॉर्ट आउट हो जाए, उसके लिए बड़े एफर्ट हो रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम ये कह सकते हैं कि बातचीत का दूसरा राउंड अब शुरू होने जा रहा है, जिसको 2.0 कहा जा रहा है, और इसमें दोनों को ऑफ रैम्प देने की कोशिश की जाएगी कि दोनों को बताया जाएगा कि जी विन विन सिचुएशन आपके लिए पैदा की जा रही है। तो मेरा ख्याल है ये बहुत ही अहम और बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। एग्जैक्टली, ये अनाव का मसला बन चुका है। मशरकी साहब, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? जहाज़ों का सिक्योरिटी का स्टैंड बाय होना इस्लामाबाद के अंदर, सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का मौजूद होना, टेक्निकल टीम का वहीं पर रह जाना, सहाफ़ियों का वहीं पर रह जाना, इशारा दे रहा है कि आगे आने वाले दिनों में, और बहुत ही करीब, जो हम माजी करीब की बात करते हैं, इस तरह से हम मुस्तकबिल करीब की बात कर लेते हैं, तो ये होने जा रहा है। और दूसरी जानिब एक बड़ा अच्छा जेस्चर भी, कल एक सहाफ़ी ने ट्रम्प से सवाल किया कि आप क्या आने वाले दिनों में कोई ऐसा इरादा रखते हैं कि न्यूक्लियर अटैक कर दें ईरान के ऊपर? तो उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं, वाई वुड आई। तो ये एक अच्छा जेस्चर भी है कि चले कम अज़ कम उस हद तक तो बात नहीं गई है। और दूसरी जानिब ये भी ट्रम्प कहते हैं कि मैं चाहता हूँ बड़े आराम से, बहुत ही आसानी के साथ, और देर पा होने चाहिए ये जो सारे मामलात हैं, ये जो सारे मुज़ाकरात हैं, इसमें मुझे कोई जल्दी नहीं है। देखिए मारूफ, मैं ये समझता हूँ कि जो प्रेसिडेंट ट्रम्प के जो बयानात हैं वो कैरेट एंड स्टिक वाला मामला है कि एक तरफ से वो चाहते हैं कि उनको कुछ अट्रैक्शन दें, और दूसरी जानिब वो डरा धमका के भी चाहते हैं कि ईरान जो है वो उनकी सारी बातें मान ले। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमें समझनी होगी, वो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जब ये कह दिया उस अमेरिकन जर्नलिस्ट को जी कि आप थोड़े दिन इस्लामाबाद ही रुकें अगर मैं होता, तो उसके बाद एक परसेप्शन और एक बड़ा क्लैरिटी आ गई कि जो दूसरा दौर है मुज़ाकरात का वो इस्लामाबाद में ही होगा। और इसके बाद से देखिए जो चीज़ें एकदम से ड्रामेटिकली चेंज हुई, उसके अंदर सबसे बड़ी चेंज जो थी वो प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से ब्लॉकेड थी। अच्छा, ब्लॉकेड का प्रॉब्लम ये नहीं है कि खाली वो ब्लॉकेड है, ब्लॉकेड के साथ साथ जिस अंदाज में अमेरिकन मैरीन्स उसको चैलेंज कर रहे हैं। देखिए अमेरिकन आर्मी चीफ ने क्यों उसको सैक किया गया या उसका इस्तीफा लिया गया, कि वो बूट्स ऑन द ग्राउंड के खिलाफ थे, कि यानी कि अमेरिकन फौजी अगर हाराक के जजीरे पर या कहीं भी उतारे गए तो वो उनका वन वे सुसाइडर मिशन होगा, वापस नहीं आएंगे, ईरान की पूरी तैयारी है, वो तमाम अमेरिकन फौजी जो हैं वो जान से जाएंगे। लेकिन अब उसकी जगह पे उन्होंने जो है वो बूट्स ऑन द सी कर दिए, और वो ज्यादा वल्नरेबल हैं, काबिल रहम हालत में चले जाएंगे। जिस दिन सीज फायर खत्म हुआ, कश्तियां जो अमेरिकन जो शिप्स खड़े हैं वो तो बड़े सॉफ्ट टारगेट हो जाएंगे, जिसको आर्मी की जुबान में सिटिंग डक्स कहते हैं, वो तो सिटिंग डक्स बन जाएंगे उनके लिए। अच्छा, अब इस सूरत हाल में प्रेसिडेंट ट्रम्प को एक ब्रीफिंग दी जाती है, और वो ये है कि जी हम ईरान को इतना घुटने टेकने पे मजबूर कर देंगे मुआशी तौर पर, जो कि ईरान जो आपने हुर्मुज़ से गुजरने वाले शिप से जो $2 मिलियन ले रहा है वो इसके बंद करेंगे। उसके बाद जो ईरान की ऑयल प्रोडक्शन डेली हो रही है, आपको पता है कि तेल के कुएं की प्रोडक्शन रोक नहीं सकते, रोके तो वो बंद हो जाते हैं, और फिर उनको रीस्टार्ट करने के लिए सालों चाहिए होते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो ईरान की स्टोरेज कैपेसिटी है खाराक के जजीरे के ऊपर वो 3 से 5 दिन की है, उसके बाद ईरान के पास कोई चॉइस नहीं होगी मां सिवाय इसके कि वो अपने कुएं जो है वो बंद कर दे। ईरान के पास एक चीज बताइएगा, आमिर साहब एक चीज़ बताइएगा कि देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान के साथ ज्यादती हुई है, सारी दुनिया मानती है कि उसको विक्टिम बनाया गया है। मतलब 40 से ज़्यादा टॉप लेवल के लोग, उनके मजहबी लीडर, उनके जिसको कहते हैं सिक्योरिटी के बंदे और मिलिट्री के बंदे मार दिए गए। 168 बच्चियों का लहू जो है ना वो उनको नहीं भूल पा रहे। जो ये सारी बातें होने के बावजूद आप क्या समझते हैं कि इस वक्त वो जो कहा जाता है कि मोरालिटी कोई चीज़, अखलाकियात दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती, इस वक्त जो कमज़ोर पोजीशन है मिलिटरली, ठीक है वो लड़ सकते हैं, टाइम टफ टेक सकते हैं, लेकिन ये जो इस वक्त चाइना भी कह रहा है, पाकिस्तान भी कह रहा है कि जी चलें थोड़ी देर के लिए अपने मौक़िफ़ को पीछे हटा लें, इससे जान छुड़ा लें कि आप एक जंग का माहौल बने और सारी दुनिया फिर लपेट में आए। आपको क्या लगता है कि किसी स्टेज पे ये कन्विंस हो जाएंगे ईरानी कि अपना मौक़िफ़ बदलें, जब्कि बहुत सारी बातें अपना एग्रीमेंट तो हो चुका है स्टेज जी?
احتشام صاحب اس کے اندر جو ہے نا وہ بڑی واضح بات یہ ہے کہ خود ایران کے اندر بہرحال لیڈرشپ کے اندر دو گروپس ہیں. ایک IRGC کا گروپ ہے جس کے اندر باقر کالیباف اور مجتبیٰ خامنائی ہیں, اور ان کے جو آرمی چیف ہے ان کا خیال یہ ہے کہ ہم نے امریکہ کو بہت سبق سکھا دیا, اسرائیل کو سبق سکھا دیا, جنگ لمبی ہوتی ہے تو شاید ان کے ہاتھوں میں جاتی ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں, بالکل میں ایگری کرتا ہوں کہ وہ ایران کے لیے بہت خطرناک ہے, بہت تباہ کن ہے ایران کی عوام کے لیے, اور اس کے ساتھ جتنے بھی ایسوسیٹ ممالک ہیں, چاہے وہ چائنا ہو چاہے وہ کوئی اور ممالک ہو, ان کو بھی وہ افیکٹ کرے گی یا وہ جنگ میں گھسیٹ لے گی. جبکہ دوسرا گروپ ہے عباس عراقچی کا اور مسعود پزشکان کا اور ان کے ہم خیال لوگوں کا, جن کا خیال ہے کہ اس وقت کسی نہ کسی انداز سے مذاکرات کو فائنل کر کے کوئی نہ کوئی معاہدے کی شکل دے کر ایک بار دوبارہ سے نارملائزیشن کی طرف جایا جائے, اور وہ جو پچھلے 30-40 سال سے جو پابندیاں اور سینکشن. لیکن عامر صاحب یہ ماڈریٹر کے اوپر بھی تو بڑا دباؤ ہے نا. مسعود پزشکیان صاحب نے آج جو بیان دیا ہے, صدر ہیں وہ کہتے ہیں کوئی ماڈریٹ نہیں ہے, سارے کی طرح سوچتے ہیں. آپ دیکھ لیں انہوں نے معافی مانگی تھی جو دوسرا حملہ کیا گیا تھا سعودی عرب کے اوپر, اور اس کے بعد اتنا دباؤ RIGC نے ڈالا تھا کہ ان کو واپس ان کو لینا پڑا. تو آپ کے خیال میں کہ یہ صرف جو ہے پاسداران انقلاب جو ہے نا وہی چھائے ہوئے ہیں, وہی اپنی بات منوا رہے ہیں؟ ڈیفینیٹلی احتشام صاحب, جتنا پاسداران انقلاب کا ایران پر ہولڈ ہے, ایران پر پہلے بھی کسی کا ہولڈ نہیں تھا, بلکہ جس دن خمینی صاحب نے پاسداران انقلاب جس آئیڈیالوجی پہ بنی تھی اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ کوئی بھی چیز جو انقلاب ایران کے خلاف ہوگی, آپ اس کو اس طرح نہ لے کے حالی ملک کی حفاظت کے لیے تھی, اینی تھنگ اگینسٹ دا ریولوشن آف ایران will be protected by the پاسداران انقلاب. بالکل اس کی وجہ سے ان کا جو ہولڈ ہے وہ ہمیشہ سے اس لیے ہے کہ جو ان کی ریلیجس فیکٹر ہے وہ ان کے کنٹرول میں ہے, جو ان کا میزائل سسٹم ہو جائے, جو ان کا ڈیفنس سسٹم ہو جائے, وہ ان کے کنٹرول میں, ملٹریلی سارا کنٹرول ہے, سمندر کی ساری کنٹرول ان کے پاس ہے, آئل کی ساری کنٹرول پاسداران انقلاب کے پاس. میں صرف ایک چیز کہنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ ابھی بھی صورتحال بہت تیزی سے بگڑ رہی ہے. اس کو سنبھالنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ خالی پاکستان کے کندھوں پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے. پاکستان کے کندھوں پہ بوجھ, پاکستان نے جو اپنا کردار ادا کرنا تھا وہ بہت بڑھ کے کر دیا, مور دین دیئر کیپیسٹی. اب ضرورت اس عمل کی ہے کہ باقی میڈیٹر بھی بیچ میں آئے. بالکل مشرق صاحب, آپ 100% ہیں کہ پاکستان نے تو بہت اعلیٰ طریقے سے اور احسن طریقے سے جو کرنا تھا وہ کر دیا. تھینک یو فار جوائننگ اس. اور اب اس چیز کی ضرورت ہے کہ دیگر جو ممالک ہیں وہ بھی انٹروین کریں, بیچ میں آئیں اور اس معاملے کو سلجھائیں. ناظرین بریک پہ جا رہے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. احتشام صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہوں گے, کچھ دیگر اہم معاملات کو ڈسکس کریں گے. ویلکم بیک. ناظرین, خطے کی بدلتی صورتحال ہے, اس پر گفتگو کر رہے ہیں. اس کے معیشت پہ کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں, پاکستان کیا سفر کر رہا ہے, اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں وائس پریزیڈنٹ FPCCI جوائن کر چکے ہیں, امان پراچا صاحب. ان کو ویلکم کریں گے. سر بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت نکالنے کے لیے. احتشام صاحب بھی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. سر کہیے گا, اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے, اکانومی ہمارے سامنے ہے, کس طرح سے سفر کرنا پڑ رہا ہے اور اس کو اوور کم کرنے کے لیے کیا کردار ادا کیا جا رہا ہے؟ بہت شکریہ معروف, آپ نے اپنے پروگرام میں لیا. دیکھیں جی, اس وقت پورے خطے کی جو صورتحال ہے وہ ایک الارمنگ صورتحال ہے, اور پاکستان کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے اس وقت. تو اس کے لیے ہمیں بہت ساری چیزوں کو ٹھیک کرنا ہوگا. سب سے پہلے تو ہمیں جو خطے میں صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہمارے پاس جو پاکستان نے اس وقت انیشیٹو لیا ہے اور یہ ڈیل کرا رہا ہے, اس پہ ہمیں اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جتنی بھی ہماری انویسٹمنٹ ہے باہر ممالک میں پڑی ہوئی ہے, بزنس کمیونٹی سے یہ ایک پیکیج دینا ہوگا کہ آپ جتنی بھی اپنی انویسٹمنٹ ہے وہ پاکستان میں لے کے آئیں. پاکستان ایک محفوظ ملک ہے. پاکستان کا اس وقت جو نام ہے وہ پورے دنیا میں ٹاپ آف دی لسٹ ہے, جس کا بھی فوکس ہے پوری دنیا میں پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے. تو یہ اپرچونٹی سے گورنمنٹ کو فائدہ اٹھانا چاہیے اور ایسی مراحت دینی چاہیے جو کہ ہمارے لوگ یہاں سے مایوس ہو گئے تھے. بزنس پالیسیز صحیح نہیں بن رہی تھیں, اور کچھ ہمارے یہاں اور پرابلم تھیں جن کے اندر ٹیکسیشن بہت زیادہ تھا, ٹیرف ریٹ بہت زیادہ تھا, اور گیس دونوں بہت زیادہ تھا ان کا ٹیرف. تو ان پہ ریویو کرنا ہوگا اور ایسی مراحت دینی ہوگی کہ پاکستان میں لوگ دوبارہ سے آ جائیں اور پاکستان کے اندر جو بزنس کا جو ایک معاشی صورتحال میں پاکستان گھرا ہوا ہے اس سے نکالا جا سکے. امان صاحب, چیلنجز کون کون سے ہیں جو اس وقت پاکستان فیس کر رہا ہے؟ دیکھیے, سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ تو یہی ہے کہ ہمارے پاس اس وقت ہم ایک ڈیل کرنے چاہ رہے ہیں. تو سب ایک تو پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. ہم اگر یہ ڈیل کر لیتے ہیں اور یہ امن ہو جاتا ہے اور پاکستان اس میں جو کلیدی کردار ادا کر رہا ہے,
اس کے اندر جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں، پرائم منسٹر صاحب ہیں، سالڈار صاحب ہیں اور انٹیریئر منسٹر ہیں، جن کی کاوشیں ہیں، تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اس کو ایسا اٹریکٹیو بنائیں. یعنی ہم نے اس وقت ہمیں بہت زیادہ قرضے واپس کرنے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں، تو ہم کچھ ایسا بینیفٹ لیں. تو پہلے بھی ایک دفعہ آپ کو یاد ہے کہ پاکستان اور نے جب امریکہ نے افغان جنگ میں گیا تھا تو پاکستان سے کچھ اس نے ڈیمانڈز رکھی تھیں، تو ہم نے اس کو ایک دفعہ قبول کر لیا تھا، لیکن ہم نے اپنی کوئی ڈیمانڈ نہیں رکھی تھی. اس وقت اب پاکستان راجہ صاحب ایک چیز بتائیے گا کہ جس طریقے سے یہ انٹرنیشنل انوائرمنٹ سیاسی بھی اور اقتصادی اتنا ہمارے حق میں ہوا ہے، اتنا اچھا ہوا ہے، عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس کو کیش کرانے کے لیے ہمیں انٹرنل بھی بہت کچھ کرنا پڑے گا، اپنا ایکسپورٹ بیس بڑھانا پڑے گا، مینوفیکچرنگ سیکٹر جس طرح پرفارم کر رہا ہے اس طرح نہیں کر رہا. تو میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ دنیا سے جو ہمیں اس وقت گڈ ول کے طور پہ ہمارا پروفائل اتنا اوپر گیا ہے، اسٹیچر بڑھا ہے، ہمیں اپنے طور پہ کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہماری انٹرنل جو مشکلات حکومت کی طرف سے ہیں، ہمارا جو آپ دیکھ لیں ایکسپورٹ کمیونٹی ہے، ہماری بزنس کمیونٹی ہے، آپ ان کو کہاں دیکھتے ہیں کہ ان کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ جی پہلے تو دیکھیں جی کہ بزنس فرینڈلی ماحول بنانا پڑے گا. آپ کو ایز آف ڈوئنگ بزنس کرنا پڑے گا. جب تک آپ بزنس فرینڈلی ماحول نہیں بنائیں اور اپنے انویسٹر کو جو ہے وہ آپ اٹریکٹنگ کریں گے کہ آپ اسی ملک میں رہیں اور ہم آپ کو یہ مراد دیتے ہیں. سب سے بڑا ہمارے یہاں جو پالیسیز بنتی ہیں جو 78 سال سے بنتی آ رہی ہیں، ان میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ ہم سے مشاورت نہیں کی جاتی. یعنی ایک جو سیکٹر ہے اس کی کیا پرابلم ہے، اس کو کیا چاہیے، اس کے ساتھ کیا پرابلم وہ فیس کر کے نکل سکتا ہے، لیکن اس کی ہم بالکل مشاورت نہیں کی جاتی اور ایک ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ایک پالیسی دے دی جاتی. اس طرح سے سب سے بڑا ڈیمیج یہ ہو رہا ہے. آپ جس سیکٹر سے بات کریں اس سیکٹر سے اس کی بات کیا ہے، اس کے پرابلمس کیا ہیں، اس کو حل کریں، پرائرٹی بیس پہ حل کریں کہ اس کا بزنس جب گرو کرے گا تو ڈیفینیٹلی ریونیو بھی بڑھے گا. تو پاکستان کو اس کا سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ انویسٹمنٹ جو باہر سے گئی ہوئی ہے وہ یہاں پر آئے، اور یہاں پہ گورنمنٹ کو سب سے زیادہ چاہیے کہ وہ ان بزنس مینوں بزنس کمیونٹی کے ساتھ انٹریکٹ کرے، ان کے ساتھ بیٹھے اور ہر سیکٹر کے ساتھ بیٹھ کے اس کے پرابلم حل کرے. پرائرٹی بیس پہ ہمیں سب سے بڑے یہی مسائل آتے ہیں کہ ہماری بات نہیں اتنی سنی جاتی اور وہ پالیسیز دی جاتی ہیں جو کہ فزیکلی امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکتی. آلرائٹ سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. یہی شکوہ ہے آپ لوگوں کی جانب سے کہ بات نہیں سنی جاتی. کوشش بھی کرتے ہیں بار بار سوال اٹھانے کے اپنے پروگرام کے ذریعے. تھینک یو فار جوائننگ اس، اور امید بھی کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آگے آنے والے دنوں میں جو گورنمنٹ ہے وہ اس سلسلے میں کوئی نہ کوئی پیش رفت ضرور کرے گی. ناظرین، اس کے علاوہ پاکستان کی سفارتی فتح سے بھارت کچھ گھبرایا ہوا نظر آ رہا ہے. جھوٹی الزام تراشیاں ایک بار پھر سے جاری ہیں. دوسری جانب پاکستان نے پہلگام واقعے سے متعلق بھارت کے بے بنیاد الزامات کو بھی مسترد کر دیا ہے اور نئی دہلی پر زور دیا ہے کہ وہ داخلی سیاسی فوائد کے لیے جھوٹے بیانیے کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کے بجائے ذمہ دارانہ طرز عمل کا مظاہرہ کرے، کیونکہ 1 سال گزرنے کے باوجود بھی بھارت پہلگام فالس فلیگ آپریشن پر اٹھائے گئے DGISPR کے سوالات کے جواب نہیں دے سکا ہے. جبکہ دوسری جانب مودی سرکار نے مسلمانوں پر ظلم و بربریت کی انتہا کر دی ہے. گودی میڈیا مسلمانوں کو ملک دشمن قرار دے کر پروپیگنڈا مہم میں مصروف ہے. ہندوتوا مہم کے تحت اقلیتوں کی عبادت گاہوں بالخصوص مسلمانوں کی مساجد اور دکانوں تک کو گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے. مقبوضہ کشمیر کے بیشتر علاقوں میں نہتے مسلمانوں کے گھروں کو زمین بوس کیا گیا ہے. عالمی ماہرین کے مطابق BJP کے دور میں یہ جو اقتدار اس وقت جاری ہے، ایسے میں بھارتی مسلمان مزید بدتر ہوتی جا رہی ہے. اب سوال یہ ہے کہ مودی سرکار کی اس مسلم دشمنی کا آخر علاج ہے کیا؟ احتشام صاحب، اس حوالے سے ہم بار بار ذکر کرتے آئے ہیں، کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے اور یقینی طور پر یہ آخری واقعہ بھی نہیں ہوگا. یہی ہتھ کنڈے ہم ہمیشہ سے دیکھتے آئے ہیں کہ بھارت کی جانب سے اٹھائے گئے ہیں، اٹھاتے جاتے رہے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ہر بار یہ ذکر کرتے ہیں کہ شاید اب یہ آخری دور ہے، مودی بہت جلدی جانے والا ہے، لیکن ایسا کچھ ہوتا نظر نہیں آتا. اور یہ کہا جاتا ہے کہ جب تک وہ لوگ وہاں پر قابض رہیں گے یہ سارے جو ظلم و ستم ہیں وہ جاری رہیں گے. دیکھیں معروف، دیانتداری کی بات تو یہ ہے کہ جس طریقے کی ہم ڈیسپریشن ہندوستان میں دیکھتے ہیں BJP اور اس حکومت کی اور ان کے لوگوں کی، اور فرسٹریشن دیکھتے ہیں اور ڈس اپوائنٹمنٹس دیکھتے ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے تو بڑا واضح طور پہ لگتا ہے کہ ان کے اپنے ڈومیسٹک کمپلشنز اتنی زیادہ ہیں، اتنی انسیکیورٹیز ہیں جس کی وجہ سے وہ آئے دن پاکستان کو صرف اس لیے نشانہ بناتے ہیں کہ کسی طریقے سے اپنی پوزیشن کو بہتر کریں. دیکھیں اب مئی سے مئی کا سفر جس طرح ہوا، مئی آنے والا ہے، ساری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان نے جس طریقے سے مارکا حق میں اپنے 5 گنا بڑے دشمن کو شکست دی، وہ اس کو بھول نہیں پا رہے. ابھی دیکھ لیں دنیا یہ بھی آج بھی سوال کر رہی ہے کہ جی ویئر آر دی ایویڈنس، یہ فالس فلیگ آپریشن
کوئی پروف آپ نے نہیں دیا. پاکستان نے کہا آئیں جوائنٹ آپریشن کرتے ہیں, انویسٹیگیشن کرتے ہیں, آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. دیکھیں وہ 2019 میں جو ہوا تھا وہ تو پاکستان کو انہوں نے پلوامہ میں تو آپ نے دیکھا وہ لے گئے تھے, سیکورٹی کونسل میں بھی ہمارے خلاف قرارداد منظور کروائی تھی, لیکن اس دفعہ یہ بلف ان کا کال ہو گیا. کوئی انہوں نے کوئی اپنے جس کو کہتے ہیں ایویڈنس نہیں دے سکے, نتیجتاً لوگوں نے ان کی اس نیریٹو کو بائی کرنے سے انکار کر دیا. تو یہ جتنی بڑی ہیوملیشن معروف یہ ہوئی تھی, اس سے وہ باہر نہیں نکلی. دوسرا آپ کو یاد ہوگا سی ڈی ایس ان کے جو انیل چودھری صاحب ہیں, جب یہ مارکا ہوا تھا پچھلے سال گئے تھے سنگاپور, ڈائلاگ جو ہوتا ہے ڈیفینس کا, وہاں پہ بھی انہوں نے مانا تھا سوالوں کے جواب, ہاں جی جہاز تو گرے ہیں, تو جہاز تو گرتے رہتے ہیں اور یہ ہوتا ہے. اب پھر انہوں نے یہ بات کی ہے اور ایک اپنے لوگوں کو جھوٹی تسلی دینے کے لیے کہ چلیں جی آپریشن سندور کا دوسرا فیز ہونے والا ہے, پہلے کو بھول جائیں. دیکھیں یہ اب ان کی مشکلات معروف جو پیدا ہو رہی ہیں اور جو ریٹرک تھا وہ اب ان کا جو ہے نا وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں. اب نتیجتاً ہندوستان سے آوازاں شروع ہو گئی ہیں کہ جی پاکستان کو آپ انگیج کریں. جوتی ملہوترا بڑی امپورٹنٹ بڑی اہم ان کی صحافی ہیں, انہوں نے اگلے دن آرٹیکل لکھا ہے, انہوں نے کہا یہ بلیم گیم سے نکل جائیں. آپ بات مان لیں کہ پاکستان کا پروفائل, پاکستان کا اسٹیچر انٹرنیشنل سطح پہ بہت بڑا ہے اور ہندوستان بہت تنہا ہو گیا ہے کسی بھی معاملے میں. اچھا احتشام صاحب, سفارتی محاذ پہ بھی دیکھیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ہندوستان کو کوئی نہیں پوچھ رہا. اور اگر گزشتہ روز کی بات کریں, جو ٹرمپ کا اسٹیٹمنٹ ہے وہ تو جہنم کا گڑھا تک قرار دے چکے ہیں بھارت کو, یعنی یہاں تک بات آ چکی ہے. پھر بھارت کے اوپر کسی قسم کی سینکشنز کیوں نہیں لگائی جاتی ہیں؟ اس کو ایک جگہ پہ کر کے اس کو بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ وہ کیا دنیا کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ کرتا آ رہا ہے. دیکھیں معروف وہاں پہ اب یہی باتیں ہو رہی ہیں کہ اسٹیٹمنٹ شپ وہاں پہ کوئی رہی نہیں, کوئی لیڈر وہاں پہ رہا نہیں ہے. اب جس طریقے سے قیادت بی جے پی کی ہندواسا کی آپ نے دیکھا, ان کے ہاتھ میں آ گئی ہے. سارے ہارڈ لائنر ہیں, سارے ایک اپنے ملک کو ہندو ایک ریاست بنانا چاہتے ہیں. کوئی آپ دیکھ لیں جس طریقے سے مسلمانوں کے خلاف کرتے ہیں, پچھلے 3-4 سالوں میں آپ دیکھ لیں 250 سے زیادہ 150 سے زیادہ گرجا گھروں کو تباہ کیا تھا. جتنے بھی آپ دیکھ لیں مائنارٹیز ہیں ان کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوتی ہے پورے ہندوستان میں. اسی وجہ سے کہ آپ 12 انسرجنسیز ان کے ملک میں چل رہی ہیں, کہ آسام میں دیکھ لیں, تامل ناڈو میں دیکھ لیں, 7 سسٹر جو کہا جاتا ہے وہاں پہ دیکھ لیں, ویسٹ بنگال میں. تو یہ ساری چیزیں بڑا واضح طور پہ بتا رہی ہیں کہ ہندوستان کی اس حکومت وہ جس طرح پاپولیرٹی کا گراف 68 سے 33% ان کا ہوا ہے اپنے ٹرمپ صاحب کا, مودی کا بھی یہ حال ہو گیا. اب لوگ کہتے ہیں کہ اگلا الیکشن ان کے لیے جیتنا بڑا مشکل ہوگا. اور اوپر سے آپ دیکھ لیں پاکستان کے اتنے زیادہ آگے جانے کے بعد دنیا کی ایکسیپٹنس, اور آج دیکھ لیں مرکز نگاہ اسلام آباد بنا ہوا ہے, کوئی ان کو پوچھ نہیں رہا. بڑے واضح طور پہ انہوں نے, آپ نے دیکھا ایک ہفتہ پہلے مودی نے کال بھی کی تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو, اور انہوں نے جو اطلاعات آتی ہیں انہوں نے کوئی ان کے ساتھ کوئی جواب نہیں دیا کسی بات کا. دیکھیں اب لوگ ان کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ انگیج کریں. آپ کے جو مسائل ہیں, کشمیر کا معاملہ ہے, پانی کا مسئلہ ہے, اور آپ کے بڑے بڑے ایشوز ہیں, اور یہ آپ کو کتنا ابھی دیکھیں مارو کا کتنے بلین ڈالر کا ان کا نقصان ہو چکا ہے جو پاکستان نے ایئر اسپیس بند کی ہوئی ہے. ویسٹ کی طرف جانے والی ان کی جتنی بھی جہاز رانی ہے وہ بیٹھ گئی ہے. تو اب صورتحال جس طرف جا رہی ہے وہاں پہ بھی مسئلہ یہ ہے, ضد ہے, انا ہے, تکبر ہے. وہ کہتے ہیں جی پاکستان کیا بیچتا ہے, لیکن پاکستان نے کچھ بیچے بغیر جو کچھ حاصل کر لیا ہے, آپ سب کچھ بیچ کے بھی کچھ نہیں کر سکتے. تو دیکھیں صورتحال اصل بات یہ ہے مارو کہ ان کے انٹرنلی آپ دیکھ لیں جتنے سابق سفارتکار ہیں, ملٹری کے ایکسپرٹ ہیں, جو اچھے قسم کے جو لوگ ہیں دیانتداری سے تجزیہ کرتے ہیں, ان کے تجزیہ نگار ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ریکننگ ہے ہندوستان کے لیے. لمحہ فکری ہے کہ ہندوستان نے پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات بگاڑ کے اپنے آپ کو تنہا کیا, اب ان کو پاکستان کے ساتھ انگیج کر کے واپس آنا چاہیے. دیکھیں پاکستان بار بار دیکھیں 1 سال گزرنے کے بعد ان کی طرف سے کوئی نہیں بولا. ہم نے کہا ہے کہ جی ہاں جی, ہمارے طاہر صاحب نے بھی کہا, بالکل ایسے ہی ہے. احتشام صاحب آپ 100% صحیح کہہ رہے ہیں, یہ باتیں کی ایگزیکٹلی ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی سوالات اٹھائے, اور بلکہ یہ تک کہہ دیا کہ بھائی ہم تو کھلے دل سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس سارے معاملے کی جس طرح سے بھی چاہتے ہیں کرائیں. تھینک یو سو مچ احتشام صاحب فار جوائننگ اس. ناظرین بریک پہ جا رہے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو کراچی کے مسائل کو اٹھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. رفتار نہ معیار, منصوبہ بھی تاخیر کا شکار. میں ذکر کر رہی ہوں کراچی کے بی آر ٹی ریڈ لائن منصوبے کا, جو منصوبہ کم اور اب معمہ زیادہ بن چکا ہے. بہت دیر سے اس منصوبے کا شور سن رہے تھے, مگر اب یہ انکشاف ہو گیا ہے کہ حکومت سندھ کی جانب سے بی آر ٹی ریڈ لائن منصوبے کا ڈیزائن 2.5 سال کے بعد کانٹریکٹر کو دے دیا گیا ہے. یوں کراچی ٹرانسپورٹ کا یہ میگا منصوبہ بھی
پھر مسائل کا شکار نظر آ رہا ہے۔ لوٹ 2 کے کام کی رفتار اور معیار پر ایشیائی ترقیاتی بینک نے بھی اعتراضات اٹھائے تو ٹرانس کراچی نے لوٹ 2 کے کانٹریکٹر سے معاہدہ ختم کر کے دفتر ہی سیل کر دیا، جس کے خلاف کانٹریکٹر نے اب عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا دیا ہے۔ اب شرجیل انعام میمن صاحب نے کہا ہے کہ ریڈ لائن منصوبہ واحد پروجیکٹ ہے جس میں عوام کو تکلیف ہو رہی ہے۔ حکومت سندھ نے لوٹ 1 اور لوٹ 2 کو بہت دفعہ خبردار کیا کہ وقت پر کام کریں، ایسا نہ ہونے پر حکومت نے کانٹریکٹ ختم کیا ہے۔ کراچی میں $50 کروڑ کا میگا منصوبہ BRT ریڈ لائن 2022 میں شروع ہوا ہے، جسے 2025 تک مکمل ہونا تھا، لیکن 2026 میں بھی منصوبے کی رفتار اور مسائل کو دیکھتے ہوئے یہ مکمل ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ اس کا ذمہ دار کون ہے، اس کی وجہ کیا ہے اور اس کے اثرات بھی یقینی طور پہ کراچی آئٹس کو جھیلنے پڑیں گے، اسی پر بات کریں گے۔ ہم اس وقت جوائن کر چکی ہیں اسپوکس پرسن پیپلز پارٹی سعدیہ جاوید صاحبہ، ان کو ویلکم کریں گے۔ سعدیہ صاحبہ، یہ وہ منصوبہ ہے جو ہر کراچی والے کی زبان پر ہوتا ہے، کیونکہ اس منصوبے نے کراچی والوں کو بڑی اذیت سے دوچار کیا ہے، نہ صرف بیماریوں میں دھکیلا، دھواں الگ اور کانکریٹ، یہ ساری چیزیں، اس کے علاوہ جو ذہنی اذیت برداشت کرنی پڑتی ہے نا سعدیہ صاحبہ، آپ خود کراچی آئٹس، آپ کو پتہ ہوگا کہ کتنا مشکل ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرنا، کتنا وقت لگا ہے، اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مکمل ہو رہا تھا، اب کسی اور کو دے دیا گیا ہے۔ کیا آپ سمجھتی ہیں کون اس کا ذمہ دار ہے اور یہ کب تک مکمل ہوگا؟ دیکھیں، تھینک یو ویری مچ۔ بالکل آپ کی بات، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کراچی میں رہنے والوں کو اور بالخصوص ان لوگوں کو جو اس ایریا میں رہتے ہیں، گلستان جوہر، گلشن اقبال، وہ والا جو علاقہ ہے، وہاں لوگوں کو بہت شدید تکلیف کا جس کا حکومت کو ادراک ہے، اور جس کی وجہ سے یہ منصوبہ کانٹریکٹ جو ہے جس کمپنی کو دیا گیا تھا اس کو کینسل کیا ہے۔ اب یہ منصوبہ بالکل 2022 میں غور ہوا، اس میں بہت ساری رکاوٹیں اور دشواریاں آئیں گورنمنٹ کو، بیچ میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں 9 مہینے کام نہیں ہوا، پھر اس کے پرائز ایسکیلیٹ ہوئے جس کو ری بارگین کرنا پڑا، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ بیٹھ کر گورنمنٹ کو بات کرنی پڑی، وہ پیسے بڑھانے پڑے، اس کے کاسٹ بڑھ گئی منصوبے کی۔ لیکن جتنی دفعہ ان کانٹریکٹر، جو یہ کانٹریکٹنگ کمپنی تھی لوٹ 2 اور لوٹ 3 کی، انہوں نے جو شکایتیں کی وہ ہم نے اپنی طرف سے پوری کی کہ ان کو رکاوٹ نہ ہو اور یہ کام تیزی سے کریں۔ لیکن جب حکومت کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ کام نہیں کر رہے ہیں، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی ٹیم آئی اور جو رفتار تھی اس سے وہ بھی مطمئن نہیں ہوئی، تو دونوں پارٹیز نے، سندھ گورنمنٹ نے اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی ٹیم نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ جی یہ کانٹریکٹ کینسل کرنا ہے۔ سعدیہ صاحبہ، سوری ٹو انٹرپٹ یو، میں بڑی ہمبلی آپ سے پوچھ رہی ہوں، آپ کو اس بات کا ادراک بھی ہے، اندازہ بھی ہے کہ وہاں جو شہری اس وقت رہ رہے ہیں، خاص طور پہ گلستان جوہر والی سائڈ کی ہم بات کر رہے ہیں، یونیورسٹی روڈ، کتنی اذیت میں مبتلا ہیں؟ تقریباً 3.5 سال ہو چکے ہیں، اب 3.5 سال کے بعد بھی یہ کسی اور کو دے دینا، اور پھر اب کوئی ڈیڈ لائن بھی سامنے نہیں آئی کہ اب یہ مکمل کب ہوگا، جبکہ شرجیل انعام میمن صاحب کی جانب سے کہا گیا بس یہ اسی سال مکمل ہو جائے گا۔ پھر یہ دوہرا معیار اور پھر اس کا ذمہ دار، آپ یہ تو بتائیں نا کہ پھر ذمہ داری کس پر اس کی عائد ہوتی ہے؟ دیکھیں، جس پہ بھی ذمہ داری ہوگی اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے، گورنمنٹ کانٹریکٹ، جس کانٹریکٹنگ کمپنی کو کانٹریکٹ دیا گیا وہ اپنے کام پہ اپنی ٹائم لائنز کو پورا نہیں کر سکی، تو اسی لیے گورنمنٹ نے بھی اتنا بڑا ڈیسیجن لیا ہے، ظاہر سی بات ہے۔ لیکن اب جو سینئر منسٹر صاحب ہیں، شرجیل انعام میمن صاحب، جو کہ ٹرانسپورٹ کے وزیر بھی ہیں، انہوں نے کل یہ بات واضح کی ہے کہ 2-3 کمپنیز کو اس کا کام الاٹ کیا جا رہا ہے۔ آئندہ 48 گھنٹے میں انہوں نے کہا ہے کہ جی الاٹمنٹ دے دی جائے گی تاکہ وہ اسپیڈلی کام کریں، کیونکہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، میں اس بات کو جانتی ہوں، میں نے کبھی بھی کسی شو پہ اس بات کو ڈینائی نہیں کیا کہ وہاں کے رہنے والوں کو، کراچی والوں کو بہت مشکلات کا وہ ہے، اس میں بہت مشکلات اٹھانی پڑ رہی ہیں، سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو اسی لیے اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ 2 سے 3 کمپنیز کو اس کو کام دیا جائے گا تاکہ جتنی سپیڈ اپ ہو سکے اور نمائش چورنگی تک اس کا کام
जल्द अज जल्द शादिया मुकम्मल साहिबा, कराया जाए। इस बात की क्या गारंटी है कि जिन कंपनीज का नाम सामने आएगा अगले 24 घंटों में 48 घंटों में वो कंपनी इसको हतमी तौर पे कर सकेगी पूरा, और जो डेडलाइन दी जाएगी उसमें काम मुकम्मल कर सकेगी? वो भी नहीं कर सकी तो फिर क्या होगा? फिर क्या कार्रवाई होगी? कौन करेगा फिर? नहीं, ऐसी बात नहीं। देखें, इंश्योर किया जाएगा इस बात को। इनसे भी हमने हम्बली कई दफ़ा गवर्नमेंट के इनके साथ नेगोशिएशन हुई है। ये जो दोनों कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनीज थी, चीफ मिनिस्टर साहब के साथ इनकी मीटिंग्स हुई हैं, इनको डेडलाइंस दी गई। इनको जो देखें, बिल्कुल ठीक है कि एक जो इनकी सबसे बड़ी शिकायत थी कि प्राइस एस्केलेशन आई, वो बिल्कुल आई थी, जिसको हमने इनके साथ बैठ के सॉर्ट आउट भी किया और एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी बात की। लेकिन अब जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट को भी अंदाजा है, क्योंकि देखें इसकी वजह से ये एक बहुत बड़ा मंसूबा है, इंटरनेशनल मंसूबा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट पे जो है वो तनकीद बहुत होती है। कोई हुकूमत, कोई सियासी जमात ये नहीं उसको पसंद होगा कि उस पर तनकीद हो, उस पे वहाँ के रहने वाले जो हैं वो ह्यू एंड क्राई करें। तो इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत को भी इस बात का इदराक है, इसीलिए ये फैसला किया गया कि 2 से 3 कॉन्ट्रैक्टर्स को काम दिया जाएगा ताकि स्पीडली और जल्दी ये काम मुकम्मल किया जा सके। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सादिया साहिबा। और यकीनी तौर पे हम भी नहीं चाहते, कराची के शहरी भी ये नहीं चाहते कि बेकी जाए, मुसलसल हुकूमत सिंध को तनकीद का निशाना बनाया जाए। लेकिन जाहिर सी बात है, ये सारे मामला जब सामने आते हैं तो दिल दुखता है, और कराची आइट्स आप समझ सकते हैं कि कितनी मुश्किल से गुजरते हैं। और नाजरीन, आखिर में वो मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ ना, उसके वालिदैन अमीर तरीन हैं, लेकिन फिर भी उसने मेहनत, जहानत और टैलेंट से दुनिया को हैरान कर दिया है। ये जिक्र है कराची के बेटे सौले आसिफ का, जिसने सिर्फ 26 साल की उम्र में फोर्ब्स अरबपति अफराद की लिस्ट में अपना मकाम बना लिया है। ये सिर्फ एक कामयाबी नहीं है नाजरीन, ये एक इनकलाब की दस्तक है। सौले की कहानी बहुत मोटिवेशनल है, जिसने MIT में अपने 3 साथियों के साथ मिलकर कर्सर नामी कंपनी की बुनियाद रख डाली है। एक ऐसा AI टूल जिसने कोडिंग की दुनिया बदल कर रख दी है। नवंबर 2025 में $2.3 अरब की सरमायाकारी हासिल की और कंपनी की मालियत $29.3 अरब तक पहुंच चुकी है। ये रफ्तार दुनिया के बड़े बड़े स्टार्टअप्स को पीछे छोड़ती हुई नजर आ रही है। कर्सर की सालाना आमदनी $1 अरब से भी तजावुज कर चुकी है। लाखों डेवलपर्स इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ तक कि बात कर ली जाए उबर की, इसके अलावा एडोब है, शॉपिफाई और ऐसी बड़ी कंपनियां इसी टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार कर रही हैं। और अब इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने कर्सर को खरीदने का इंदिया दे दिया है और इसके चर्चे मुसलसल हो रहे हैं। इस डील के तहत या तो $60 अरब में मुकम्मल खरीदारी होगी या फिर $10 अरब की बड़ी पार्टनरशिप की जाएगी। ये सिर्फ सरमायाकारी नहीं है नाजरीन, ये एतमाद है, पाकिस्तानी जहानत पर आलमी यकीन का सबूत है। ऐसा हो जाता है तो कर्सर को दुनिया के ताकतवर तरीन सुपर कंप्यूटर्स तक रसाई हासिल हो जाएगी, जहां से अगली नस्ल के AI मॉडल्स तैयार किए जाएंगे। यानी एक पाकिस्तानी नौजवान अब मुस्तकबिल की मसनूई जहानत की समत तय करने वालों में शामिल हो चुका है। ये खबर सिर्फ फख्र नहीं है, एक सवाल भी है कि क्या हम अपने मुल्क में ऐसे ज़हीन नौजवानों को वो मौका देते हैं या वो हमेशा बाहर जाकर ही तारीख़ लिखते हैं और लिखते रहेंगे? सोचिए। इसी के साथ प्रोग्राम से फिल वक्त इतना ही। आपको दोबारा इस प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।